میں بلبلے نالاں ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ پھر وادی فارا کے ہر درے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب دل مسلم کو۔ 9 نومبر 1877 مسلم جنوبی ایشیا کے اجڑے گلستان میں ایک بلبل زمزمہ پیرا ہوا۔ علامہ محمد اقبال، شاعر، مفکر، دانشور، حکیم الامت۔ سر عبد القادر کہتے ہیں جب شیخ محمد اقبال کے والد بزرگوار اور ان کی پیاری ماں ان کا نام تجویز کر رہے ہوں گے تو قبول دعا کا وقت ہوگا کہ ان کا دیا ہوا نام اپنے پورے معنوں میں صحیح ثابت ہوا۔ جی ہاں، اقبال مند ہوا، بلبل نالاں کی دعا قبول ہوئی اور اقبال کی شاعری میں تاثیر فراوانی سے ارزاں ہوئی۔ اقبال خود شناس، خدا شناس، ترجمان حقیقت۔ اقبال کی نظم لدن خدا کے حضور میں خدا اور انسان، خدا اور کائنات، خدا اور نظام حیات پر ایک شاہکار نظم ہے۔ خدا کے وجود، قدرت، حکمت اور انسان کی اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کا اظہار ہے۔ اس نظم میں منکر وجود باری لینن کی زبانی سرمایہ پرستی کا مسئلہ اٹھا کر اقبال نے انسانوں کے خود ساختہ معاشی نظام پر حکیمانہ نظر ڈالی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام، ملوکیت اور اشتراکیت کو ناقص اور غیر عادلانہ قرار دیا ہے۔ اقبال کی نظم فرمان خدا، مشیت اور فطرت کے حقیقی تقاضوں اور دین کے اصل مزاج کا پتہ دیتی ہے۔ عدل، حق پرستی، مساوات اور حق محنت کی وضاحت اس سے بہتر کسی شاعر کے ہاں نہیں ملتی۔ چون چراغ لالی سوزن در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، غوطی ها زد در ضمیر زندگی اندیشیم، تا به دست آورده‌ام افکار پنهان شما۔ محسن انسانیت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اقبال کو صرف حد درجہ عقیدت ہی نہیں، یہ عقیدت عشق کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اقبال کی شاعری میں جس مرد مومن، آئیڈیل، نمونہ، عمل اور مثالی شخصیت کا عظیم تصور موجود ہے وہ نبی آخر الزماں کی مبارک ہستی ہے۔ اقبال کی تمام شاعری کا محور و مرکز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اقبال کی نظم حضور رسالت مآب میں تاثیر، محبت اور رقت کی خصوصیات سے مالا مال ہے۔ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔
اقبال کی شاعری میں تحرک، حرکت اور زندگی کا درس ہے۔ جمود، قرار، ٹھہراؤ اقبال کے ہاں موت کے مترادف ہے۔ اقبال حرکت اور تحرک کے لیے لفظ عشق استعمال کرتے ہیں، اور عشق اپنے وجود اور سرابہ کے ساتھ مختلف عظیم شخصیات کی صورت میں اقبال کی شاعری کا موضوع بنتا ہے۔ عشق اقبال کے ہاں تڑپ، جہاد، جد و جہد اور سعی مسلسل کے ساتھ ساتھ مکمل وابستگی، خود سپردگی، عمل اور استقلال کے روپ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ دل مصطفیٰ، دم جبریل، خدا کا رسول، خدا کا کلام، سلمان، بلال، فکر بوذر، زور حیدر اور کلیمی عشق کے مظاہر ہیں۔ اقبال کے ہاں سوز و ساز سے محروم اور عشق سے خالی وجود ابلیس اور شیطان کا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت بلال کو عشق پیکر قرار دیتے ہوئے یوں خراج پیش کیا ہے: تپش ز شعله گرفتند و بر دل تو زدند، چه برق جلوه به خاشاک حاصل تو زدند. اقبال کی فکر نے اسلامی دنیا کے علاوہ علم کے ہر چشمے سے فیض اٹھایا ہے۔ ان کی شاعری میں مولانا روم، امام غزالی، عبد الرحمن جامی، عبد الکریم کا تذکرہ ہے تو آرنلڈ، نیٹشے، فشٹے، گوئٹے اور ایمرسن کے حوالے بھی موجود ہیں۔ اقبال نے ایشیا اور مظاہر فطرت پر جو فلسفیانہ نظر ڈالی ہے وہ نہایت گہری اور بے انتہا حقیقی ہے۔ حقیقت حسن اقبال کی شاہکار نظم ہے جس میں زوال، موت اور فنا کو حسن کی حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ ہیمالا، مرزا غالب، عقل و دل، داغ، حسن و عشق، شکوہ، جوابی شکوہ، شمع اور شاعر، فاطمہ بنت عبداللہ، والدہ مرحومہ کی یاد میں، طلوع اسلام، مسجد قرطبہ، ساقی نامہ، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، جبریل و ابلیس، باغی مرید، عورت، ابلیس کی مجلس شورا اور جاوید کے نام اقبال کی شاہکار نظموں میں نمائندہ حیثیت رکھتی ہیں، ورنہ ان کا ہر شعر اور تمام کلام فلسفہ و دانش اور علم و حکمت سے بھرپور ہے۔ اقبال نے بچوں کے لیے بھی خوبصورت نظمیں لکھی۔ ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب اور پرندے کی دعا وہ سرمایہ ہے جس سے ننھے ذہنوں کو کردار اور عمل میں مثالی بنانے کا مقصد واضح طور پر نظر آتا ہے۔ عورت اور طبقہ نسواں اقبال کی شاعری کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ معاشروں اور تہذیبوں کی ترکیب میں عورت کا وجود، اہمیت اور کردار اقبال کی شاعری میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شمع اور شاعر اقبال کی فلسفیانہ اور حکیمانہ سوچ کا نمائندہ اظہار اور ان کی طویل نظموں میں سے ایک ہے۔ اس نظم میں اقبال نے حالی کی مسدس کی طرح پوری اسلامی تاریخ اور عروج و زوال کا نوحہ لکھا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مسجد قرطبہ
اسپانیہ میں لکھی گئی وہ شاہکار نظم ہے جس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کا مرثیہ بھی ہے اور حیات و کائنات کے دقیق مسائل اور گوناگون رازوں کی نقاب کشائی بھی۔ اس نظم میں اقبال کی دعا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے مکمل طور پر قبولیت سے ہمکنار نظر آتی ہے۔ اثر انگیزی میں یہ نظم اپنا جواب نہیں رکھتی۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سرابا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ اقبال کی تمام نظمیں اہم، لازوال، بے مثال اور شاہکار ہیں، اور اس بات کی متقاضی کہ ہر ایک پر سینکڑوں دفتر درکار، شکوہ اور جواب شکوہ۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اقبال کی نظموں میں تخاطب، مکالمہ اور ڈرامائی انداز اپنے اندر ایک خاص قسم کی انفرادیت اور حسن رکھتا ہے۔ انہیں ہم سخن ہونے اور ہم سخن کرنے کا ڈھب آتا ہے۔ اقبال امت مصطفی کا درخشندہ ستارہ، اقبال مند 21 اپریل 1938 کو سرود رفتہ ہو گیا۔